دمشق کی میراث، 3 بھائی اور 3 خزانے۔ آج ہم ایک ایسی داستان میں کھو جائیں گے جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ حوصلے، عقل اور سچائی کی قدروں پر ایک گہرا سبق ہے۔ آئیے مل کر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہی کچھ ایسی ہے۔ کبھی دمشق کے قریب ایک خاموش اور پراسرار علاقہ تھا جہاں راتیں رازوں سے بھری ہوتی تھیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی ذہن ایک قدیم اور افسانوی دنیا میں چلا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کچھ خاص ہونے والا ہے۔ اور اسی پراسرار سرزمین پر ہماری کہانی کے مرکزی کردار رہتے تھے 3 بھائی، جنہیں اپنے والد سے ایک ایسی میراث ملی جو سونے چاندی سے کئی زیادہ قیمتی تھی۔ یہیں سے دراصل ان کے سفر کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو ملتے ہیں یوسف الحکیم کے ان 3 بیٹوں سے، ہر ایک اپنی جگہ منفرد۔ سب سے بڑا فارس، جو طاقت اور سمجھداری کا پیکر تھا۔ پھر منجلا بھائی نعیم، جو اپنی ذہانت اور احتیاط کے لیے جانا جاتا تھا، اور سب سے چھوٹا راشد، جو اپنی عمر سے کہیں زیادہ تیز اور ہوشیار تھا۔ یہ صرف خوبیاں نہیں تھیں، یہ وہ اوزار تھے جو آنے والے وقت میں ان کی تقدیر لکھنے والے تھے۔ اور پھر ایک دن ان کے والد نے انہیں وہ نصیحت کی جو اس پوری کہانی کی جان ہے۔ اس نے کہا، دیکھو، میں تمہیں سونا چاندی تو نہیں دے سکتا، لیکن میں تمہیں 3 خزانے دے رہا ہوں: حوصلہ، عقل اور سچائی۔ اور ہاں، 3 اصول ہمیشہ یاد رکھنا: صبر تمہیں طاقت دے گا، محنت تمہیں وقار دے گی، اور سچ تمہاری پہچان بنے گا۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں تھے، یہ ان کے سفر کا ایک نقشہ تھے، ایک ایسا پیمانہ جس پر ان کے ہر فیصلے کو پرکھا جانا تھا۔ تو اس نصیحت کے ساتھ ہی والد نے انہیں صرف گھوڑے اور سامان نہیں دیا، بلکہ ایک چیلنج بھی دیا۔ شہر کے آرام اور حفاظت سے نکلو اور خود کو تلاش کرو، اپنی پہچان خود بناؤ۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ان بھائیوں کا اصل امتحان شروع ہونا تھا۔ شہر کی روشنیوں سے بہت دور جنگل کی تاریکی میں انہیں پہلا سبق سیکھنا تھا، اور وہ یہ کہ والد کی دی ہوئی حکمت صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ رات کی آزمائشوں نے انہیں یہ ثابت کرنے کا موقع دیا۔ 3 راتیں اور 3 بالکل الگ الگ چیلنجز، ہر بھائی کے لیے اپنی خوبی کو آزمانے کا ایک موقع۔ پہلی رات فارس نے اپنی بے پناہ طاقت اور حوصلے سے ایک خونخوار چیتے کو مار گرایا۔ دوسری رات نعیم نے اپنی ذہانت استعمال کی اور ایک زہریلے اژدھے کو بڑی چالاکی سے ختم کر دیا۔ اور پھر آئی تیسری رات، جب راشد نے اپنی ہوشیاری سے مسلح ڈاکوؤں کے پورے گروہ کو بنا کوئی شور کیے ناکام بنا دیا۔ ہر ایک نے اپنی سب سے بڑی طاقت کا استعمال کیا، بالکل ویسے ہی جیسے ان کے والد نے انہیں سکھایا تھا۔ جنگل کی آزمائشیں تو جسمانی طاقت اور عقل کا امتحان تھیں، لیکن اصل امتحان تو انسانوں کی دنیا میں ہوتا ہے نا؟ ان کی شہرت انہیں سلطنت کے دل یعنی شاہی محل تک لے آئی، اور یہاں اب ان کی مہارت کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کا بھی امتحان ہونا تھا۔ یہاں راشد نے جو کیا وہ واقعی کمال تھا۔ وہ شاہی محل کی سخت ترین حفاظت کو چکمہ دے کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادیاں سو رہی ہیں، اور انہیں جگائے بغیر صرف اپنی آمد کا ثبوت دینے کے لیے اس نے ہر ایک سے ایک نشانی اٹھائی: ایک چاندی کا کنگن، ایک یاقوت کی انگوٹھی اور ایک زمرد کا لاکٹ۔ یہ بہادری سے زیادہ مہارت اور ضبط نفس کا مظاہرہ تھا۔ اب ایسی کہانیاں بھلا کہاں چھپتی ہیں؟ جنگل کے کارنامے اور محل میں اس خاموش آمد کی داستانیں جلد ہی پورے دمشق میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئیں، اور یہ خبریں بادشاہ ملک ظہیر الدین کے کانوں تک بھی پہنچ گئیں۔ لیکن جہاں شہرت ہوتی ہے وہاں حسد بھی پہنچ ہی جاتا ہے۔ کہانی کا یہ حصہ ہمیں دربار کی چمک دمک کے پیچھے چھپی تاریکی میں لے جاتا ہے، جہاں ان بھائیوں کی سب سے بڑی خوبیاں ہی ان کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار بننے والی تھیں۔ اور اس حسد کا چہرہ تھا کامل بن فریب، بادشاہ کا وزیر۔ وہ ان نئے لڑکوں کی بڑھتی ہوئی عزت کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کے دل میں جلنے والی یہی آگ پوری کہانی کو ایک خطرناک موڑ دینے والی تھی۔ اب دیکھیں کہ سازش کا جال کیسے بنا جاتا ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اپنی 3 بیٹیوں کی شادی ان بھائیوں سے کر دی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر ایک دن راشد نے باغ میں بادشاہ کی جان ایک زہریلے سانپ سے بچائی۔ یہ تو ایک ہیرو کا کام تھا، ہے نا؟ لیکن حاسد وزیر کی نظروں میں یہ ایک موقع تھا۔ اس نے بادشاہ کے کان میں زہر گھولنا شروع کر دیا۔ وزیر نے کوئی الزام نہیں لگایا، اس نے صرف ایک سوال پوچھا، ایک زہریلا سوال۔ اس نے کہا،
کیا یہ واقعی بہادری تھی یا اپنی طاقت کی ایک دھمکی؟ جو شخص پلک جھپکتے میں سانپ مار سکتا ہے وہ کچھ بھی تو کر سکتا ہے۔ بس یہی ایک جملہ بادشاہ کے دل میں شک کا بیج بونے کے لیے کافی تھا۔ اور نتیجہ وہی نکلا جو وزیر چاہتا تھا۔ شک نے سچائی پر پردہ ڈال دیا۔ بادشاہ اپنے سب سے قابل اعتماد مشیر کے فریب میں آ گیا اور اس نے راشد کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ ان بھائیوں کے سفر کا سب سے تاریک لمحہ تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ سب سے گہری رات کے بعد ہی تو سورج نکلتا ہے۔ اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، جہاں سچائی کو اندھیرے سے لڑ کر خود کو ثابت کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دمشق کی یہ میراث کیسے قائم رہتی ہے۔ قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے سے راشد نے غصے یا طاقت کا استعمال نہیں کیا، اس نے حکمت کا استعمال کیا۔ اس نے بادشاہ کو ایک عقل مند باز اور ایک جلد باز بادشاہ کی کہانی سنائی، ایک ایسے بادشاہ کی کہانی جس نے شک میں آ کر اپنے سب سے وفادار ساتھی کو ہی مار ڈالا تھا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ بادشاہ کے لیے ایک آئینہ تھا جس میں وہ اپنی غلطی کا عکس صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کہانی کا سبق بہت صاف اور گہرا تھا کہ جب سچائی کے بجائے شک کو رہنما بنایا جائے تو انسان اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ جلد بازی کا فیصلہ ہمیشہ پچھتاوے پر ہی ختم ہوتا ہے۔ یہ کہانی سن کر بادشاہ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا اور وہ شرمندگی سے بھر گیا۔ جب سچائی پوری طرح سامنے آئی تو اس نے فوراً راشد کی رہائی کا حکم دیا۔ انصاف تو ہوا، لیکن ایک بہت قیمتی سبق سیکھنے کے بعد۔ رہائی کے بعد بھائیوں کے سامنے زندگی کے دو راستے تھے۔ ایک راستہ تھا دربار کی چمک دمک کا، عہدے، شان و شوکت، لیکن ساتھ ہی مسلسل سازشیں اور شک کا ماحول۔ اور دوسرا راستہ تھا اپنے والد کے سکھائے ہوئے اصولوں کا، یعنی سادگی، محنت سے کمائی ہوئی عزت اور سچائی پر مبنی ایک پرسکون زندگی۔ اور ان کا انتخاب بالکل واضح تھا۔ انہوں نے وہی راستہ چنا جس کی بنیاد ان کے والد نے رکھی تھی۔ تینوں بھائیوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ شاہی دربار کو خیرباد کہا اور ایک سادہ مگر باوقار زندگی کی طرف لوٹ گئے، جہاں ان کی قدر ان کے عہدے سے نہیں بلکہ ان کے کردار سے تھی۔ اور اسی انتخاب نے انہیں تاریخ میں امر کر دیا۔ ان کی میراث سونے کے محلوں میں نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے دلوں میں قائم ہوئی۔ وہ صبر کی طاقت، عقل کی برتری اور سچائی کی لازوال فتح کی ایک زندہ مثال بن گئے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب سے ایک سوال پوچھتی ہے، حقیقی دولت آخر ہے کیا؟ سونے سے بنا ہوا تاج یا پھر اصولوں سے بنا ہوا کردار؟ اس داستان کا جواب تو واضح ہے، لیکن یہ سوال ہم سب کے لیے آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔